طوائفوں سے ایک ملاقات مالک اشتر۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ماس کمیونیکیشن ریسرچ سینٹر میں اپنی تعلیم کے دوران مجھے طوائفوں کی زندگی پر ایک ریڈیو پروگرام تیار کرنے کا خیال آیا۔ اپنے پروفیسر جناب GR سید صاحب سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی تائید کی۔ میرے ذہن میں پروگرام کا جو خاکہ تھا اس کے مطابق مجھے کچھ طوائفوں کے انٹرویو کرنے تھے، بس مسئلہ یہیں آ کر پھنس گیا۔ ہمیں پتا تھا کہ دہلی میں GB روڈ ریڈ لائٹ ایریا ہے، لیکن وہاں کے بارے میں سنا تھا کہ جو صحافی وہاں انٹرویو کرنے گیا اس سے یا تو کسی نے بات نہیں کی یا پھر اس کی پٹائی کر کے پیسے اور کیمرہ بھی چھین لیا گیا۔ ظاہر ہے ان حکایتوں کو سننے کے بعد اس علاقے میں انٹرویو کے لیے جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ادھر ادھر فون دوڑائے تو پتہ چلا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی ہی ایک فارغ طالبہ ایک NGO میں کام کرتی ہے جس کا مقصد طوائفوں کی باز آباد کاری ہے۔ انٹرویو کے سلسلے میں مایوس ہو گیا تھا، لیکن اس خبر سے امید کی کرن دکھائی دی اور میں نے اس لڑکی سے رابطہ کیا۔ لڑکی نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے دفتر میں کچھ طوائفوں کو انٹرویو کے لیے راضی کرنے کی کوشش کرے گی۔ خیر 2-3 دن بعد اطلاع آئی کہ فلاں دن NGO کے دفتر میں انٹرویو ہونا طے پایا ہے۔ دہلی کی چلچلاتی گرمی میں اور میرا کلاس فیلو دہلی ایئرپورٹ کے سامنے واقع کالونی مہیپال پور پہنچے۔ NGO کے دفتر میں پہلے اسی لڑکی سے ملاقات ہوئی جس کی مدد سے انٹرویو ممکن ہوئے تھے۔ اس لڑکی نے بتایا کہ یہ خواتین ہفتے میں ایک دن ہمارے دفتر آتی ہیں تاکہ مختلف ہنروں کی ٹریننگ لے کر اپنے موجودہ پیشے کو خیر بات کہہ سکیں۔ ذرا دیر بعد میں ایک دوسرے کمرے میں انٹرویو کے لیے درجن بھر خواتین کے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے پہلے طوائفوں کا نام کتابوں، پاکستانی ڈائجسٹوں اور کہانیوں میں ہی پڑھا تھا۔ ہندی سینما میں جو طوائفیں میں نے پردے پر دیکھی تھیں وہ اپنے لباس اور انداز سے آسمانی مخلوق معلوم ہوا کرتی تھیں۔ اس دن پہلی بار میں نے طوائفوں کو حقیقت میں اپنے سامنے دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ وہ تو بالکل عام عورتوں کی طرح تھیں۔ نہ نفیس اور چمکیلا لباس، نہ چاندی کی چوٹی، نہ غازہ، نہ جھومر۔ میرے سامنے تو کچھ ویران چہرے بیٹھے تھے۔ کچھ کی گود میں بچے تھے اور کچھ جو نوعمر تھیں ان کی آنکھوں اور باتوں میں شادی اور بچے پیدا کرنے کے خواب تھے۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ طوائف نہ تو کسی پیشے کا نام ہے اور نہ کسی مزاج کا، بلکہ طوائف وجود کی بقا کے لیے بنت حوا کے ذریعے کی گئی آخری تدبیر کا نام ہے۔ میں گھنٹوں ان کی آپ بیتی سنتا رہا، لیکن مجھے ان میں نہ تو کسی نواب یا رئیس کی منہ چڑھی محبوبہ ملی اور نہ ہی مردوں کو آنکھوں ہی آنکھوں میں بیچ دینے والی نائکا دکھائی دی۔ واقعہ یہ تھا کہ ان میں کوئی کسی کی چاہت میں گھر بار چھوڑ کر آئی تھی اور اس کا وہی عاشق اسے بہت معمولی پیسوں میں کوٹھے پر بیچ گیا تھا۔ کسی کا شوہر بستر مرگ پر تھا جس کے علاج کی سبیل اور گھر چلانے کی خاطر نوکری ڈھونڈنے دہلی اسٹیشن پر اتری اور وہاں سے سیدھے GB روڈ پہنچا دی گئی۔ سب کی داستان میں ایک ہی مشترکہ چیز تھی اور وہ یہ کہ 2 وقت کی روٹی اور حالات کے دھارے نے ان سب کو اس پیشے میں ڈال دیا تھا جس میں رہنے والی عورت طوائف کہلاتی ہے۔ ان سب نے یہی کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ اس زندگی سے نکل جائیں جہاں ہر قدم پر انہیں گوشت کا لوتھڑا سمجھ کر بھگوڑا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ ان کو دھتکارتے ہیں، ان پر تھوکتے ہیں۔ ان سب کی باتوں سے لگتا تھا کہ انہیں ہر وقت یہ فکر کھائی جاتی ہے کہ ان کی زندگی تو جیسے بھی کٹی، ان کے بچوں کا کیا قصور ہے جو انہیں اس معاشرے میں ذلت کے ساتھ سر جھکا کر رہنا ہوگا اس لیے کہ ان کی ماں طوائف ہے۔ اس دن مجھے معاشرے کی منافقت اور بے شرمی کا خوب اندازہ ہوا۔ یہ معاشرہ جو ایک عورت کو اپنی اجتماعی کاوش سے ان حالات کی طرف دھکیلتا ہے جہاں اسے زندہ رہنے کے لیے طوائف بننا پڑتا ہے، وہی معاشرہ اخلاقیات کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اس طوائف کو ذلت بھری زندگی کی وعید سناتا ہے، لوگوں کو اس طوائف کو ذلت کے تیروں سے ہلاک کرنے کی تحریک دیتا ہے۔ یہ معاشرہ نہ اس عاشق سے گھن کھاتا ہے جو ایک عورت کو پیار کا وعدہ کر کے گھر سے بھگا کر لایا اور کوٹھے پر لے جا کر بیچ دیا۔ یہ منافق سماج اس بے غیرت نام نہاد مرد سے باز پرس نہیں کرتا
جو اسٹیشن پر بھوکی اور بے سر و سامان عورت کو دیکھ کر کھانا کھلانے اور نوکری کا وعدہ کر کے اس کو جسم فروشی کے دلدل میں لے جا ڈالتا ہے، اس سماج کی زبان پر اس وقت آبلے پڑ جاتے ہیں جب ریڈ لائٹ ایریا میں کوئی دلال مرد سڑک پر گھوم گھوم کر جسم بھگوڑنے والے کسی بھوکے کو تلاش کرتا ہے تاکہ دلالی حاصل ہو سکے۔ یہ اخلاق کی دھن پر ناچ ناچ کر ہلکان ہونے والا معاشرہ چین کی نیند سو رہا ہوتا ہے، جبکہ اسی شہر میں طوائف نام کی مخلوق 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنا جسم بیچ رہی ہوتی ہے۔ اتنے بڑے معاشرے میں ساحر، منٹو اور گرو دت کے علاوہ کیا کسی اور کو ان پائمال جسموں کی سسکیاں نہیں سنائی دیتی؟ شام ڈھلے تک ان طوائفوں سے انٹرویو کرنے کے بعد میں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ وہ خواتین ڈھولک لیے بیٹھی تھیں۔ میں نے سوچا پروگرام میں ان کی آواز میں کوئی گیت شامل کروں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ اگر وہ چاہیں تو ڈھولک پر کوئی گیت گائیں تاکہ میں اسے ریکارڈ کر لوں۔ ان سب نے ڈھولک کی تھاپ پر گانا شروع کیا۔ گوری ہیں کلائیاں، پہنا دے مجھے ہری ہری چوڑیاں، اپنا بنا لے مجھے او بالباں۔ اس سے زیادہ سننے کی مجھ میں طاقت نہیں بچی تھی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، ریکارڈر بیگ میں ڈالا اور اپنے ساتھی کے ساتھ NGO کے دفتر سے نکل آیا۔ شام ڈھلنے کو تھی اور سورج نے آسمان پر شفق بکھیر دی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا جیسے آسمان رو رہا ہے۔